اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1207۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کنکریاں برابر کرتا تھا فرمایا، اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر۔ حدیث نمبر 1208۔ ہم سخت گرمیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور چہرے کو زمین پر پوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1209۔ میں اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھیلا لیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پھیلا لیتی۔ حدیث نمبر 1210۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میں نماز توڑ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹا یا اس کو دھکیل دیا۔ آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں اور جب صبح ہو تو تم بھی دیکھو، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ اس کے بعد نضر بن شمیل نے کہا کہ ذاتہ ذال سے ہے، جس کے معنی ہے کہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا، اور داتا اللہ تعالیٰ کے اس قول سے لیا گیا ہے، یوم یدعون، جس کے معنی ہے قیامت کے دن وہ دوزخ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ درست پہلا ہی لفظ ہے، البتہ شعبہ نے اسی طرح عین اور تا کی تشدید کے ساتھ بیان کیا۔ حدیث نمبر 1211۔ ہم اہواز میں جو کئی بستیاں ہیں، بصرہ اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص ابو برزہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ شعبہ نے کہا، یہ ابو برزہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دیکھ کر خوارج میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، اس شیخ کا ناش کر۔ جب وہ شیخ واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جہادوں میں شرکت کی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں۔ وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں۔ حدیث نمبر 1212۔ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی سورت پڑھی، پھر رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا۔ اس کے بعد دوسری سورت شروع کر دی، پھر رکوع کیا اور رکوع پورا کر کے اس رکعت کو ختم کی اور سجدے میں گئے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز شروع کر دو جب تک کہ یہ صاف ہو جائے، اور دیکھو میں نے اپنی اسی جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا مجھ سے وعدہ ہے، جہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھنے لگا تھا اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس حالت میں کہ بعض آگ کو کھائے جا رہی تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے جہنم کے اندر عمرو بن لہیع کو دیکھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی۔ نوٹ: سانڈ کی رسم سے مراد کہ اونٹنی کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دینا، حتیٰ کہ سواری اور دودھ بھی نہ دھونا۔ حدیث نمبر 1213۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں قبلہ کی طرف رینٹ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، اس لیے نماز میں تھوکا نہ کرو، یا یہ فرمایا کہ رینٹ نہ نکالا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اور خود ہی اپنے ہاتھ مبارک سے اسے کھرچ ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کسی کو تھوکنا ضروری ہو تو اپنی دائیں طرف تھوکے۔ حدیث نمبر 1214۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ حدیث نمبر 1215۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے، اور عورتوں کو جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھیں کہہ دیا جاتا کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر نہ بیٹھ جائیں تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ حدیث نمبر 1216۔ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تھے، مگر جب ہم حبشہ سے جہاں ہجرت کی تھی واپس آئے تو میں نے پہلے کی طرح نماز میں سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب نماز میں بات چیت وغیرہ کی ممانعت نازل ہو گئی تھی، اور فرمایا کہ نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے۔